سے قرار ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، قیامت کی دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج ماہ رمضان 1446 ہجری کا ہم نے 24واں روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور عشرۂ جہنم سے آزادی یہ جاری ہے۔ ماہ رمضان کا پہلا عشرہ شروع کے 10 دن رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت، تیسرا جہنم سے آزادی۔ رحمت کے صدقے مغفرت اور مغفرت کے صدقے جہنم سے آزادی۔ ہم سنتے ہیں جہنم سے آزادی، اب یہ عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ کہ کسی کو اس بات کا علم ہو کہ جہنم ہے کیا جس سے یہ عشرہ ہمیں بچا رہا ہے، تو اس عشرے کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ یعنی اس میں اللہ پاک سے ہم دعا کریں کہ ہمیں جہنم سے آزادی عطا کرے۔ اور ماہ رمضان یہ خود بھی ہمیں رحمت دلانے، مغفرت دلانے اور جہنم سے آزادی دلانے والا مہینہ ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالی نے کافروں، مشرکوں، منافقوں اور دوسرے مجرموں اور گناہ گاروں کو عذاب اور سزا دینے کے لیے آخرت میں جو ایک نہایتی خوفناک اور بھیانک مقام تیار کر رکھا ہے، اس کا نام جہنم ہے، اور اسی کو اردو میں دوزخ بھی کہتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، جہنم جب قیامت کے دن اپنی جگہ لائی جائے گی تو اس کو 70,000 لگام میں لگائی جائیں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچتے ہوں گے۔ اتنی خطرناک ہے جہنم۔ جہنم میں دوزخیوں کو طرح طرح کے خوفناک بھیانک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ ان عذابوں کی قسموں اور ان کی کیفیتوں کو اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جہنم میں دی جانے والی سزاؤں کو دنیا میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ عذاب کی چند صورتیں ہیں جن کی حدیثوں میں بیان آیا ہے، حدیثوں میں جن کا، ان میں سے چند باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دوزخیوں کو جہنم کی آگ میں بار بار جلایا جائے گا۔
جب وہ جل بھون کر کوئلہ ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ ان کو نئے گوشت اور نئی جلد کے ساتھ زندہ کیا جائے گا، اور پھر ان کو آگ میں جلایا جائے گا۔ یہ عذاب بار بار ہوتا رہے گا۔ جہنم کی آگ کی گرمی کا یہ علم ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتوں نے 1000 برس تک جہنم کی آگ کو بھڑکایا تو وہ سرخ ہو گئی، پھر دوبارہ 1000 برس تک بھڑکائی گئی تو وہ سفید ہو گئی، پھر تیسری بار جب 1000 برس تک بھڑکائی گئی تو وہ کالے رنگ کی ہو گئی، تو وہ نہایت خوفناک سیاہ رنگ کی کالی ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جہنم کی آگ کی گرمی دنیا کی گرمی سے 69 درجے زیادہ ہے، 79 ٹائم۔ ایک حدیث میں ہے جہنم میں آگ کا ایک پہاڑ ہے جس کی بلندی 70 برس کا راستہ ہے، 70 برس کا راستہ جس کی بلندی ہے۔ اس پہاڑ دوزخیوں کو اس کے اوپر چڑھایا جائے گا تو 70 برس میں وہ اس کی بلندی پر پہنچیں گے، پھر ان کو اوپر سے گرایا جائے گا یہاں تک کہ وہ 70 برس میں نیچے پہنچیں گے۔ اسی طرح ہمیشہ ان پر عذاب جاری رہے گا۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ یہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے کہ دوزخی جہنم کی آگ میں جھلس کر ایسے مسخ ہو جائیں گے کہ اوپر کے ہونٹ سکڑ کر آدھے سر تک پہنچ جائیں گے، اور اس طرح نچلا ہونٹ لٹک کر ناف تک پہنچ جائے گا۔ الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ ایک روایت میں جہنم میں ایک تنور ہے جو اندر سے بہت چوڑا اور اوپر سے بہت کم چوڑا ہے، اس میں بدکار عورتوں اور مردوں کو ڈال دیا جائے گا، زنا کرتے ہیں۔ آگ کے شعلوں میں سب جلتے ہوئے تنور کے منہ تک آپ اوپر آ جائیں گے، پھر ایک دم وہ آگ کے شعلے بجھ جائیں گے تو سب اوپر سے نیچے تنور کی گہرائی میں گر پڑیں گے۔ یہ ان کو عذاب دیا جائے گا۔ اے بدکاریاں کرنے والوں، اللہ کے حضور سچی توبہ کر لو، اس راستے پہ چلو ہی نہیں جو بدکاری کی طرف لے کے جاتا ہو۔ قرآن کریم میں کتنی واضح طور پر فرماتا اللہ پاک، لا تقربوا الزنا، بدکاری کے قریب مت جاؤ، یعنی ان اسباب سے بچو جو تمہیں بدکاری کے قریب لے جائیں۔ وہ باتیں، وہ نظر، وہ مناظر، وہ الفاظ، وہ ویڈیو، وہ تصاویر، وہ مقامات، وہ چیزیں جو کسی کو اس فعل بد اور اس انتہائی بھیانک اور غلیظ گناہ کی طرف لے کے جائے، اس طرف جانے سے ہی قرآن ہمیں منع کر دیتا ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا کے کر، اس کے قریب مت جاؤ۔ وہ گیدرنگ، جیسے کل بھی میں نے آپ کو کچھ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جب اس طرح کی کوئی آپ گیدرنگ رکھتے ہیں یا اس طرح کا کوئی آنا جانا رکھتے ہیں، ایسی جگہ وہ اٹھنا بیٹھنا رکھتے ہیں، ایسوں سے ملنا جلنا رکھتے ہیں، اب جو آج کل جو کلچر ہے جیسے کہ عورتوں کے ساتھ فرینڈ شپ ہے، فرینڈ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ملتے ہیں، کمپنیز میں ملتے ہیں، دعوتوں میں ملتے ہیں، کارپوریٹ سیکٹر میں ملتے ہیں، بہت ساری جگہوں پر مل رہے ہوتے ہیں، پکنکس میں ملتے ہیں، میٹنگز پہ مل رہے ہوتے ہیں، کافی پر جا رہے ہوتے ہیں، چائے پر جا رہے ہوتے ہیں، ہائی ٹی الگ چل رہی ہوتی ہے، ڈنر الگ چل رہا ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزیں، پھر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے اندر پکنک الگ چل رہی ہوتی ہے، تو بسوں کے اندر اور جناب اپنے اپنے طور پر ٹرانسپورٹیشن کر کے الگ الگ پکنک پہ جایا جاتا ہے، وہاں چھیڑ خانیاں الگ ہو رہی ہوتی ہے، شادی بیاہ میں الگ چھیڑ خانیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو لڑکے کے دوست، تو لڑکی کے دوست، تو دلہن کی سہیلیاں، اور پھر اس کی بہنیں، تو اس کی سہیلیاں، یہ سارے مل جل کر جو کچھ وہاں ہو رہا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ جو ہو رہا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟
جب مٹی کے تیل کے قریب چنگاری لائی جاتی ہے تو آگے بھڑکے گی نا، اور پھر اس کام کی طرف بندہ چلا جاتا ہے، جب وہ کام کر بیٹھتے ہیں جس کام کے کرنے کا بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا. اور یہ ہو رہا ہے نا، جو میں نے بیان کیا ہے، جو ان راستوں سے ہٹے ہوئے ہیں، جو ان کاموں سے ہٹے ہوئے ہیں، یا جو ان چیزوں سے بچی ہوئی ہیں، ان کی زندگی کا آپ معلومات حاصل کریں. اور جو اس طرح کی زندگی میں مبتلا، جن کا میں نے ابھی کچھ دیر پہلے جائزہ لیا، بیان کیا، ان کی زندگی کا معلومات لے لے تو بالکل فرق آپ کے سامنے آ جائے گا. کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں اس میں. کوئی جیسے اگر میں پوچھوں دور تو کتنے ہوتے ہیں؟ 4. اتنا آسان بات کی ہے میں نے. اس کے لیے جو سمجھے، جو نہ سمجھے اس کے لیے تو پھر مسئلہ، اس کو کیا مسئلہ، اس کو کیا میں بات بتاؤں گا؟ وہ تو ہمارے بارے میں باتیں کریں گے کہ دیکھو آزادی کے خلاف. بھائی آزادی کے خلاف نہیں ہے، ہم بدکاری کے خلاف ہیں. ہم ہر اس چیز کے خلاف چلے جائیں گے جو گناہوں کی طرف جائے گی، برائی کی طرف جائے گی. اب جن کی نگاہوں کو بدنگاہی کی عادت پڑ گئی، جن کو اس طرح کی ہوس والے جو لوگ ہو گئے، اور جو اس طرح کی گندی سوچ والے لوگ ہو گئے، اب ان کی بات کو کیا اہمیت دیں گے؟ ہمارے نزدیک اہمیت قرآن و حدیث کی ہے، ہمارے نزدیک اہمیت اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی ہے، ہمارے نزدیک اہمیت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات، صحابہ کرام کی حیات، صحابیات کی حیات مبارکہ کی ہمارے نزدیک اہمیت ہے کہ یہی وہ راستے ہیں جو ہمیں جنت کی طرف لے کے جائیں گے اور جہنم سے بچائیں گے. تو میں نے آپ کے سامنے جہنم کا وہ عذاب بیان کیا ہے جو، اور بخاری شریف کی حدیث بیان کی ہے. اور جو آج جو یہ ایڈلٹری، زنا و بدکاری کی جو مختلف ڈیفینیشن دنیا بھر میں بیان کی جاتی ہے، نہیں، ڈیفینیشن وہی ہے جو قرآن و حدیث نے بیان کر دی ہے، اور وہی ہے بس. اسی طرح جہنم کا ایک اور عذاب ہے، کچھ دوزخیوں کو خون کے دریا میں ڈال دیا جائے گا. تو وہ تیرتے ہوئے کنارے کی طرف آئیں گے تو ایک فرشتہ ایک پتھر کی چٹان ان کے منہ میں اس زور سے مارے گا کہ وہ پھر بیچ دریا میں پلٹ کر جائیں گے. بار بار یہی عذاب ان کو دیا جاتا رہے گا. یہ سود خوروں کا گروہ ہوگا. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. اللہ پاک اس سود کی لعنت سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور جو اس میں مبتلا ہے اللہ پاک اس کو نجات دے. ساری قوم کو اللہ پاک اس سود سے بچائے، ساری امت کو اللہ پاک اس سود کی لعنت سے بچا کر رکھے. اس طرف جانا ہی نہیں چاہیے. اس کے نام سنتے نفرت ہونی چاہیے. سود، سور، رشوت، شراب، یہ سب، یہ اور بھی کئی ایسے نام ہیں جو سنتے ہی بندے کو گھینا نہیں چاہیے. گھینا نہیں چاہیے. اور ایسا ہر وہ ماحول، ایسی ہر وہ صحبت، ایسا ہر وہ عمل جو بدقسمتی کے ساتھ ان کاموں میں مبتلا کر دے، ہمیں اس سے بالکل دور منہ کر پیٹ کر دینا چاہیے. نہیں بھیا، ہم مطلب مسلمان ہیں، ہم نہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو عذاب جہنم سے بچا کر رکھے. کچھ جہنمیوں کو اس طرح کا عذاب دیا جائے گا کہ ایک فرشتہ ان کو لٹا کر ان کے سروں پر ایک پتھر اس زور سے مارے گا کہ ان کا سر کچل جائے گا، اور وہ پتھر لڑک کر کچھ دور چلا جائے گا. پھر وہ فرشتہ جب تک اس پتھر کو اٹھا کر لائے گا اس کے سر کا زخم اچھا ہو چکا ہوگا. پھر وہ پتھر مارے گا تو سر کچل جائے گا، اور پتھر پھر لڑک کر دور چلا جائے گا. پھر فرشتہ پتھر اٹھا کر لائے گا، پھر وہ پتھر مار کر اس کا سر کچل دے گا. اس طرح لگاتار اس پر یہ عذاب جاری رہے گا. ایک حدیث پاک میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو جہنم میں تانبے کے ناخن سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل علیہ السلام نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو آدمیوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی لوگوں کی غیبت کرتے تھے اور لوگوں کی آبرو ریزی کرتے تھے. یہ اتنا گناہ بدقسمتی کے ساتھ عام ہے. بولتے بندہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ میری یہ بات، میری یہ زبان
کس کی آبرو کے ریزے ریزے کر دے گی، کس کی عزت کو پارا پارا۔ حالانکہ میں نے پچھلے دنوں آپ کو یاد پڑتا ہے یہاں یا میں نے لائیو مدنی چینل پہ حدیث سنائی تھی، مسلمان کے مسلمان پر حرام ہے اس کا مال، اس کی عزت، اس کی جان۔ کبھی کوئی بات اپنی زبان سے نکالتے وقت سوچئے کہ کہیں یہ میری زبان سے نکلی بات کسی مسلمان کی عزت کو تار تار تو نہیں کر رہی، اس کی عزت کو خراب تو نہیں کر رہی۔ اور میرے پاس اس بات کی کیا دلیل، کس بات کی کیا اجازت کیا ہے اسلام اور دین کی طرف سے کہ میں اس طرح کی بات کروں؟ اور اب تو سوشل میڈیا پر بربلا کی جاتی ہے باتیں، اور کوئی خدا کا خوف بھی نہیں ہوتا، اور ان کو سننے والوں کو بھی خدا کا خوف نہیں ہوتا کہ بھائی تم یہ بات کر کیوں رہے ہو، تمہارے پاس ہے کیا؟ اگر شرعی ثبوت ہے کسی کے جرم کا، اگر آپ کے پاس شرعی ثبوت ہے کسی بات کا آپ کے پاس شرعی ثبوت ہے، تو اس بات کی آپ کو کب اجازت ہے کہ آپ اسے سوشل میڈیا پر اچھالیں گے؟ کیا آپ کے پاس سوشل میڈیا پر اچھالنے کی بھی اجازت ہے؟ وہ اجازت بیان کرو گے، ورنہ پھر یاد کریں جو مسلمانوں کی آبرو ریزی میں والے کام کرتے ہیں، ان کی غیبتیں کرتے ہیں، اللہ سے ڈرے۔ جو مسلمانوں کو تکلیف، یعنی قیامت کے، یعنی یہ بھی ایک عذاب میں نے پڑھا ہے کہ ان پر مطلب کہ کچھ ایسے لوگ ہوں گے، ایسے بھی لوگ ہوں گے جن پر خارش مسلط کی جائے گی، اور وہ خارش سے ان کی تکلیف ہوگی، دیکھیں، اور ان کو پوچھا جائے گا، یہ جہنم کا عذاب ہے، پوچھا جائے گا کیا تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ سوچ سمجھ رہے ہیں یہ لفظ کتنا تکلیف دینے والا ہوگا؟ کیا تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہیں گے ہاں بہت تکلیف ہو رہی ہے، تو کہا جائے گا چکھو اس تکلیف کا مزہ جو تم دنیا میں لوگوں کو دیا کرتے تھے۔ اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے، اللہ پاک ہمیں زبان کو قفل مدین عطا فرما دے۔ کسی مسلمان کی عزت میں ہاتھ ڈالنا حدیث پاک میں آیا بدترین سود ہے، سود۔ اللہ پاک ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، اللہ پاک ہمیں جہنم سے بچا کر رکھے۔ حدیث پاک میں ایک عجمی اونٹوں کی مثل بڑے بڑے سانپ ہوں گے جو جہنمیوں کو ڈستے ہوں گے، وہ ایسے زہریلے ہوں گے کہ اگر ایک مرتبہ کاٹ لیں گے 40 برس تک ان کے زہر کا درد نہیں جائے گا، اور لگام لگائے ہوئے کھچروں کے برابر بڑے بڑے بچھو دوزخیوں کو ڈنک مارتے رہیں گے، ایک مرتبہ ان کے ڈنک مارنے کی تکلیف 40 برس تک باقی رہے گی۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے، اللہ پاک ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ دوزخیوں کو حلق میں پھنسنے والا کھانا کھلایا جائے گا، جو ان کے حلق میں پھنس جائے گا اور ان کا دم گھٹنے لگے گا تو وہ پانی مانگیں گے، اس وقت ان کے سامنے اتنا گرم پانی پیش کیا جائے گا جس کی گرمی کا یہ عالم ہوگا کہ برتن منہ کے سامنے لاتے ہی چہرے کی پوری کھال جل بھون کر اور پگھل کر برتن میں گر جائے گی، اور جب یہ پانی پیٹ میں جائے گا تو پیٹ کے اندر کے تمام اعضاء، آنتوں وغیرہ کو جلا کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے پیروں پر گرا دے گا۔ اللہمان والحفیظ۔ اللہ پاک ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، اللہ پاک ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما، اللہ پاک ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرما۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس شخص کو کسی مرد مسلم کی برائی کرنے کی وجہ سے کھانے کو ملا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی جہنم سے کھلائے گا۔ جس کو مرد مسلم کی برائی کی وجہ سے کپڑا پہننے کو ملا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کا اتنا ہی کپڑا پہنائے گا۔ اور جو کسی شخص کی وجہ سے سنانے اور دکھانے کی جگہ میں کھڑا ہو تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن سنانے اور دکھانے کی جگہ پر کھڑا کرے گا۔ اللہ پاک ہمیں جہنم کی آگ سے نجات عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں جہنم سے بچا کر رکھے۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ صلو علی الحبیب۔ جہنم کا جو سب سے کم عذاب جو کتابوں میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے کم گناہگار کو جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ پتیلی کی طرح کھولتا ہوگا اور وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب مجھے کو دیا جا رہا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں،
ہمارے نازک بدن جو ایک آگ کی چنگاری، جو دنیا میں آگ کی چنگاری ہے، اس کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا. اگر موم بتی پر انگلی یا ہاتھ آ جائے تو وہ برداشت نہیں ہوتا. چولہا جلاتے وقت ہم ڈرتے ہیں. جلتی سگریٹ اگر پاؤں کے نیچے آ جائے تو ایک چھالا ہو جاتا ہے جس کی تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی. کڑی دھوپ میں اگر ہم سڑک پر آ جائیں تو دھوپ میں کھڑا نہیں رہا جا سکتا. اللہ نہ کرے، 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 گناہوں کی وجہ سے ایمان برباد ہو گیا تو کیا کریں گے؟ اللہ ناراض ہو گیا، جہنم میں ڈال دے گا تو کیا کریں گے؟ تو بندہ سوچے تو صحیح کہ اس جہنم سے کیوں نہ پناہ مانگے جو اس قدر جس میں عذاب ہے، اور ہم کیوں نہ وہ عمل کریں کہ جس سے ہم جہنم سے دور ہوں. جہنم، اللہ پاک ہمیں جہنم کی آگ میں نہ ڈالے کہ جہنم کی آگ برداشت نہیں، یعنی اس کا کروڑواں حصہ بھی برداشت نہیں. اور اگر خدا نہ خاصا کوئی کہے کہ میں جہنم کا عذاب برداشت کر لوں گا، وہ کہتے ہی اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ اس سے عذاب جہنم کی تخفیف کی. یہ وہ عشرہ ہے جو جہنم سے آزادی کا عشرہ. سوچے بندہ کہ یہ رمضان ہمیں جہنم کی آگ سے بچانے اور جنت دلانے کے لیے آتا ہے. تو انسان، ایک مسلمان کیوں نہ کوشش کرے کہ میں جہنم کی آگ سے بچا کر اس جنت میں داخل کیا جاؤں جو اللہ پاک نے اپنے نیک بندوں کے لیے، اور جس سے اللہ پاک راضی ہوگا اس کے لیے اللہ پاک نے جو جنت تیار کی. اللہ 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 پاک کی رحمت بری جنت کی چاہت میں بے تاب ہو جائیے اور اسے پانے کی جد و جہد تیز تر کر دیجئے. سنو، اگر جنت کی، اللہ پاک کی رحمت بھری جنت کی چاہت میں بے تاب ہو جائیے اور اسے پانے کی جد و جہد تیز تر کر دیجئے. سنیے، اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائیں. اگر جنتی کا کنگن یعنی کلائی کا ایک زیور ظاہر ہو تو آفتاب یعنی سورج کی روشنی مٹا دے. جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے، جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا یعنی چابک درہ رکھ سکے، دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے ان سب سے وہ بہتر ہے. جنت کی دیواریں سونے اور چاندی اور اینٹوں اور مشک اور گاڑے سے بنی ہوئی ہیں. یہ جنت ہے. یہ جنت، وہ جہنم کا میں نے تذکرہ سنایا اور یہ جنت کی باتیں کر رہا ہوں. یہ جنت اتنی خوبصورت ہے کہ سونے اور چاندی کی اینٹوں مشک کے گارے سے بنی ہے جنت. جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ کھانے ملیں گے. جہنمیوں کا کھانا آپ نے سنا، یہ جنتیوں کا کھانا ہے. ان کو لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا. اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی ہوگا تو اسی وقت بھنا ہوا ان کے سامنے وہ گوشت پرندہ آ جائے گا. یہ جنت ہے. اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے. ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی، دودھ، شراب، شہد ہوگا کہ ان کی خواہش ایک قطرہ کم نہ زیادہ. بات پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے چلے جائیں گے. وہاں کی شراب دنیا کی سی نہیں جس میں بدبو اور کرواٹ اور نشہ ہوتا ہے. وہ پینے والے بھی عقل ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو کر بے ہدا بکتے ہیں. وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک ہے، منزہ ہے. وہاں نجاست، گندگی، پاخانہ، پیشاب، تھوک، ریٹ، کان کا میل، بدن کا میل بالکل نہ ہوں گے. ایک خوشبودار فرد بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرد بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا. آؤ جنت کی تیاری کریں، نیکی کریں اور اس ماہ رمضان کی برکت حاصل کرنے کی کوشش کریں. گناہ گارو چلو نے در کھولا ہے جنت کا. گناہ گارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا. صفے ماتم
صفے ماتم اٹھے خانی گزردہ ٹوٹے زنجیرے گناہگارو چلو گناہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا گناہگارو چلو مولا نے در کھولا گدا بھی منتظر ہے جنت کا گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا گدا بھی منتظر ہے خلد میں نیکوں کی دعوت کا خدا دن خیر سے لائے سخی کے گھر ضیافت کا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلمہ منی اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور پوچھا اے ابو عبد الرحمن، یہ حضرت عبداللہ بن عمر کی کنیت ہے، ابو عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن کیا امامہ باندھنا سنت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، یعنی امامہ باندھنا سنت ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی امامہ باندھو تمہارا علم بڑھے گا۔ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں امامہ باندھو تمہارا علم بڑھے گا اور تمہارا سینہ کشادہ ہوگا، کھلے گا، کیونکہ ظاہری وضع قطع کا اچھا ہونا انسان کو سنجیدہ اور باوقار بنا دیتا ہے، نیز غصے، جذباتی پن اور خسیس حرکات، کمینہ پن وغیرہ سے بچاتا ہے، اوچھی حرکتیں، گھٹیا حرکتیں کرنے سے بھی بچاتا ہے۔ تو امامے کے تعلق سے متورثی کی یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے، اور اس کے بڑے فوائد ہیں، جیسے کہ اس میں علم بڑھتا ہے، بردباری بڑھتی ہے۔ مزید اس میں اور بھی کافی برکتیں ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ کے متعلق علامہ احمد بن محمد اندلوسی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب امامہ شریف باندھتے تو سب سے زیادہ حسین و جمیل نظر آتے، سبحان اللہ۔
مجھے لگتا ہے وہ میٹھا، مجھے لگتا ہے وہ پیارا، امامہ سر پہ زلفیں اور داڑھی جو سجاتا ہے۔ تو امامہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور افسوس کی سنت سے اب امت جو ہے کافی دور ہو چکی ہے۔ ایک حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، امامہ باندھو تمہاری بردباری، وہی حلم، قوت برداشت میں اضافہ ہوگا، بڑھے گی، اور امام میں عرب کے تاج ہیں۔ یہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہے، نے روایت کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا رکانہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹوپی پر امامہ باندھو، ٹوپی پر امامہ باندھنا ہمارے اور مشرکین کے درمیان امتیازی علامت ہے۔ امامہ باندھنے والے مسلمان کو اپنے سر پر باندھے جانے والے ہر پیچ کے بدلے قیامت کے دن ایک نور عطا کیا جائے گا۔ تو یوں بھی اور بھی اتنی گناہ 70 گناہ یا 70۔ ہاں، تو امامہ شریف جو ہے یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے، اور بغیر امامے کے مطلب پہلے مسلمان عام طور پر امامہ باندھتے تھے، داڑھی رکھتے تھے، اور یہاں تک کہ اس دور میں غیر مسلم بھی داڑھی رکھتے تھے، مشرکین جو تھے داڑھی یہ لوگ بھی اکثر رکھتے تھے۔ آہستہ آہستہ یعنی داڑھی دراصل وہ مرد کی نشانی سمجھی جاتی تھی، اور داڑھی منڈانا یہ عورت کی نقل، اور اب بھی عورت کی مشابہت ہے داڑھی منڈانا، کہ عورت کے داڑھی نہیں ہوتی، عورت کو داڑھی نکل بھی آئے تو مستحب ہے کہ یہ اس کو صاف کر دے، لیکن مرد کا داڑھی منڈانا یہ اللہ پاک کی خلقت کو تبدیل کرنا ہے، تغیر لخلق اللہ، اللہ پاک نے جو بنایا ہے اس کو بدل دینا۔ داڑھی اللہ پاک نے پیدا کی ہے، بنائی، اس کو مطلب مونڈ کے معاذ اللہ غلط گندی نالیوں تک میں بہا دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں، کچرا کنڈی پہ ڈال دیتے ہیں، روز شیو بناتے ہیں بنانے والے، اگرچہ اب شیو بنانا کم ہو گیا، پہلے زیادہ بناتے تھے، چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں۔ تو دونوں کا ایک ہی مسئلہ ہمارے یہاں کہ جنہیں داڑھی منڈانا اور ایک مٹی سے گھٹانا، یہ دونوں حرام و جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو امامہ شریف سنت ہے، اور امامہ باندھنا بڑے ثواب کا کام ہے۔ اس کے فوائد بھی آپ نے سنے کہ اس سے قوت برداشت بڑھتی ہے، حلم بڑھتا ہے، حلم من قوت برداشت، بردباری، اور امامہ باندھنے سے دیکھیں ہمارے اور مشرکین کے درمیان فرق ہے کہ ہم ٹوپی پر امامہ باندھتے تو وہ بغیر ٹوپی کے غالباً باندھتے تھے، ایسے ہی باندھ لیتے تھے سر پہ، تو ہم ٹوپی پر باندھیں یہ بھی ترغیب ہے۔ اچھا، نماز کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق 70 جمعوں کے بارے میں، ایک جمعہ امام کے ساتھ جمعہ جو ہے 70 جمعوں کے برابر ہے۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ایسی 2 رکعتیں جو امامہ باندھ کر پڑھی جائیں وہ بغیر امامے والی 70 رکعتوں سے بہتر ہے۔ تو یوں امامے میں اجر بڑھتا ہے، اور جو جمعے کو امامہ باندھتا ہے غروب آفتاب تک فرشتے اس پر درود اس کے لیے دعا کرتے ہیں، غالباً یہ ہے نا فرشتے۔ تو اس طرح امامہ ثواب کا کام ہے، پھر سنت میں عظمت ہے۔ تو آپ سب اس وقت ماشاء اللہ اعتکاف میں،
اور موقع بھی اچھا ہے، تو ابھی 2 رکعتیں پڑھی، اور اگر امام اثر پہ یہ آپ نے باندھا تو یہ 70 رکعتوں کے برابر ہو گیا، 70 رکعتوں سے زیادہ شاید برابر. تو یہ 70 رکعتوں سے بہتر ہے. تو اب کتنا بہتر ہے خدا جانے. تو اس لیے وہ ثواب بہت بڑھتا ہے اس میں. امامہ باندھ کر نماز پڑھنے سے امامہ باندھنے میں بڑا ثواب، ایک ایک نور ملتا ہے امامے کے ایک ایک پیچ پر. اتنا مطلب یہ نہیں کہ، اور یہاں اعتکاف میں آپ کو کس نے منع کرنا امامے سے؟ باہر آپ کو شرم آتی ہوگی، تو یہاں اس کی پریکٹس کر لیں. اللہ کرے گا عادت پڑ جائے گی تو باہر بھی امامہ شریف سر پہ سجے گا. لوگ گالیاں بکتے نہیں شرماتے، الٹے سیدھے مطلب لباس پہنتے ہیں، بعض بیچارے پونی بناتے ہوتے ہیں پیچھے، یہ نہیں شرماتے. پھر 4 آدمی دیکھتے ہیں ان کو. شاید یہی وجہ ہوتی ہے کہ بناتے کہ دعوت نظارات دیکھتے ہیں کہ دیکھو ہم کو، ہم بھی ہیں. تو وہ جو بھی برل نیت ہو، یہ پونی بنانا تو گناہ ہے، عورت کی مشابہت ہے. تو یہاں بھی ہوں گے اس طرح کے صاحبہ جو آئے ہوں گے، اسلام سے تو خارج نہیں، مسلمان تو ہے. تو اگر خدا نخواستہ کبھی پونی بنائی ہے کسی نے تو وہ توبہ کر لیں. اور جو بال بڑھے ہیں، بڑھے ہوئے بال ہیں، تو ان میں آپ زلفوں کی نیت کر لیں کہ آقا کی سنت کی نیت کرتا ہوں. تو ابھی ہے زلفیں ہو گئی آپ کی، گیسو ہو گئے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ گیسو رکھے ہیں. کبھی بھی یہ تیتے بال جو ہم رکھواتے نا، انگلش بال، ایسے کبھی نہیں رکھے. ہاں، احرام سے باہر ہونے کے لیے سر مبارک سے حلق کروایا، جس کو ہم لوگ اپنے ٹنڈ بولتے ہیں یا گنجا کرنا بولتے ہیں. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق فرمایا. حلق عربی لفظ ہے، خوبصورت لفظ بھی ہے. تو اس کے علاوہ کبھی بھی چھوٹے بال نہیں کروائے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہمیشہ پورے بال رکھے، آدھے کان مبارک تک، کبھی پورے کان مبارک تک. تو کبھی اتنے بڑے کہ کندھوں سے چھو گئے، شانوں سے شولڈر چھو گئے، ٹچ ہو گئے. اس سے نیچے نہیں، کہ نیچے پھر عورتوں کی نقل ہو جاتی ہے، کبھی نیچے نہیں رکھے. تو ہمارے لیے بھی یہی سنتیں ہیں کہ یا آدھے کان تک رکھیں یا پورے کان تک، یا اتنا بڑے کہ کندھوں سے چھو جائے. اور یہ تینوں سنتیں جیتے جی ادا ہو جائیں تو کیا بات ہے. تو ہمت کریں جن کے لیے اتنی رکاوٹ نہیں ہوتی، مطلب سب کو بس وہ جھجک ہوتی ہے. اب جو پونی باندھتے بھی ہمت والے تو ہے نا، بھائی گناہ کر رہے ہیں تو ہمت والے نا، بڑے بڑے والے انہوں نے رکھے ہی ہیں. تو آپ سنت کی نیت سے رکھیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ الکریم. ہمت رکھیں، ہمت کریں. اور نہیں، میں نیت نہیں، اس دن بھی سمجھایا تھا، میں نے شاید سمجھایا تھا کہ نیت نہ ہو تو ہاتھ اٹھا کر نیت کا اظہار، اگر دل میں نیت نہیں ہے تو یہ تو گناہ ہوگا، دھوکا ہوا، جھوٹ ہوا. تو میں نے ہاتھ نہیں اٹھوائے، ویسے میں ترغیب دے رہا ہوں وہ کہ ہمت کریں. اب اگر واقعی کسی کا ذہن بنتا ہے 100%، تو وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو صحیح ہے. ویسے جذبات میں ہاتھ اٹھا دینا، جوش میں، وہ الگ چیز ہے. ماشاء اللہ، مرحبا. اللہ پاک آپ کے ہاتھ اٹھانے کی لاج رکھ لے. ماشاء اللہ. تو آقا کی زلفیں سجیں گی انشاءاللہ. داڑھی بھی ایک مٹھی کم از کم رکھیں گے. ایک مٹھی سے چھوٹی کرنا کاٹ کے یہ گناہ ہے. مٹھی سے بڑھ جائے تو کاٹ سکتے ہیں، بلکہ سنت بھی ہے کہ ایک مٹھی سے نہیں، اتنی نہ بڑھے کہ لوگ مذاق اڑائیں. بعض بہت بڑی بڑی بھی رکھتے ہیں، لمبی لمبی. ایک مخصوص طبقہ ہے وہ بس وہ لمبی لمبی داڑھی رکھتا ہے، تو یہ بھی نہیں ٹھیک. مذاق کی حد تک پہنچے یہ بھی جائز نہیں ہے. تو ایک مٹھی سے بڑھ جائے تو اس کو کاٹ دیا جائے. یہ مٹھی ناپنے کا بھی مسئلہ ہے. یہ بعض لوگ یوں ناپتے ہیں، تو یوں نہیں، یہ بال پکڑ کے گردن کی طرف دبائیں، گردن کی طرف دبا کر اب جو پکڑیں گے نا تو یہ مطلب یعنی کہ ایک مٹھی ہوگی. میرے تھوڑے سے آگے ہیں مٹھی سے، انشاءاللہ کاٹ دوں گا انشاءاللہ. ابھی توجہ گئی میری، بڑھ گئے تھوڑا. تو یہ یوں مطلب گردن کی طرف دبانے سے ہوگا، یوں نہیں.
اس کی خاص احتیاط رکھنی ہے، ورنہ وہ شیطان ہے نا، تھوڑا اور کر کے تو اوپر ہی کر لو نا، مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ رکھنی ہے تو آقا کی پسند کی رکھنی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک حدیث پاک امامے کے بارے میں، امامہ باندھ کر پڑھی گئی نماز 10,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ تو اتنا سستا سودا ہے، کیوں چھوڑتے ہو؟ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ پاک اور اس کے فرشتے جمعہ کے روز امامہ باندھنے والوں پر درود بھیجتے ہیں۔ ہمت کریں اور سب مطلب امامہ سجانے کی بھی نیت کریں۔ اعتکاف میں جب تک ہیں تب تک تو اور بھی آسان ہے، اور باہر نکلیں گے تب بھی اپنا جذبہ ہو تو سب آسان ہے یار۔ لوگ گناہ کرتے ہوئے، گالیاں بکتے ہوئے، سرے عام مطلب کیا نہیں کر رہے ہوتے یار، یہ نہیں شرماتے؟ ہم میں کہ سنت پر عمل کرتے ہوئے شرما جاتے ہیں۔ عجیب لوگ ہیں یہ، اپنے کام سے نہیں شرماتے، ہم اپنے کام سے نہیں شرمائیں گے؟ اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں نہیں شرمائیں گے؟ یہ ناراض کرنے والوں میں شرمانا تو ان کو چاہیے جو اللہ اور رسول کو ناراض کرنے کے کام کرتے ہیں۔ ہم اللہ اور رسول کو راضی کرنے والے کاموں میں شرمائیں؟ داڑھی رکھو شرم آتی ہے، زلفیں رکھو شرم آتی ہے، امام باندھو شرم آتی ہے، نہیں، شرمانا نہیں ہے۔ آقا کی سنتوں پر انشاءاللہ بس ڈٹ بالکل پکے ہو جائیں، ڈٹ جائیں کہ بس اب یہ میں ہوں اور آقا کی سنت انشاءاللہ اپناؤں گا بھی اور پھیلاؤں گا بھی انشاءاللہ۔ حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ، حضرت سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے حضرت عبدالعزیز بن مطلب نے بتایا کہ ایک دن میں مسجد نبوی میں بغیر امامے کے داخل ہوا تو میرے والد محترم بہت ناراض ہوئے اور فرمایا، تمہارے پاس امامہ نہیں ہے کہ مسجد میں ننگے سر آ گئے ہو؟ وہ جذبہ تھا یار۔ اب یعنی کہ امام مالک جو کروڑوں مسلمانوں کے پیشوا ہیں، مالکی سلسلے کے پیشوا ہیں، یہ فرما رہے کہ یعنی یہ راوی ہیں کہ مجھے حضرت عبدالعزیز بن مطلب رحمۃ اللہ علیہ، یہ کوئی بزرگ ہوں گے تو انہوں نے بتایا کہ میرے مسجد نبی میں بغیر امامے کے داخل ہوا، سر پر امامہ نہیں تھا تو والد صاحب ناراض ہوئے، بہت ناراض ہوئے، یہ لکھا ہے، اور فرمایا تمہارے پاس امامہ نہیں ہے کہ مسجد میں ننگے سر آ گئے ہو؟ اور اب جو بھی حالت ہے آپ کے سامنے، ہم لوگ حنفی ہیں۔ حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 20 سال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں رہا، اس دوران میں نے کبھی اکیلے میں نہ دوسروں کی موجودگی میں امام ابو حنیفہ کو ننگے سر نہیں دیکھا۔ اچھا، اب یہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں جو ننگے سر آتے ہیں ان کو ٹوکنا، آپ ٹوکنا نہیں ہے، میں نے بول دیا کافی ہے۔ آپ ٹوکیں گے تو ایسا نہ مسجد میں آنا چھوڑ دیں، نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیں، آپ کو دیکھ کر گلی بدل دیں تو اور نقصان ہوگا۔ تو ہم نے ترغیب دلا دی تو اللہ توفیق دینے والا ہے۔ اور اسی طرح کسی پر زبردستی امامہ رکھو، زلفیں زبردستی نہیں کرنی، اور ترغیب، یہ فضیلت بیان کرنی ہے، انفرادی طور پر کسی کو مجبور نہیں کرنا، اس لیے داڑھی کے لیے بھی کسی کو مجبور نہیں کر رہا ہے۔ حالانکہ داڑھی تو واجب ہے لیکن اب لوگ نہیں رکھتے، مطلب کیا کریں، آئیں تو صحیح، آئیں گے تو انشاءاللہ سب منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ پہلے سے سب نہ بھگا دیں، اور جیسے اب بھی کسی نے ہاتھ بھی اٹھایا تو ایک دوسروں کو دیکھ تو لیا ہوگا، ہاتھ اٹھایا تھا اور امامہ کہاں ہے، زلفیں کہاں ہیں، یہ نہیں کرنا۔ میں اپنے ایک واقعہ بتاتا رہتا ہوں کہ ایک بار کسی پر میں نے انفرادی کوشش کی داڑھی کا، اس نے وعدہ کر لیا میں داڑھی رکھوں گا، اور جوش میں آدمی وعدہ کرتا ہے کہ بعض اوقات مروت میں۔ اب وہ ایک بار میں جب فیضان مدینہ آیا نا، ہے پرانی بات، جب فیضان مدینہ زیر تعمیر ہوگا شاید، تو وہ سیڑھی پر وہ جو
کچھ اسٹیپس ہیں، سیڑھی پہ کھڑے ہوئے تھے، جمعرات کو اجتماع میں آیا، بہت پرانی بات ہے، شورا وغیرہ بھی ظاہر نہیں ہوگی اس وقت، تو میں نے ان صاحب کو دیکھا کہ ابھی تک شیوڈ تھے، تو میں نے وہی اپنا دعا سلام مجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو میں مل کے نکل ہی آ گیا. تو انہوں نے کسی اور سے کہا، اس نے مجھے بتایا، یہ کہہ رہے تھے کہ لگتا ہے یہ بھول گئے یار، جھاڑی کا بولا تو میں تو مرے گیا، تو اس کو یاد ہی نہیں ہے، حالانکہ مجھے یاد تھا. لیکن یہ میری حکمت عملی تھی کہ بندہ بھگاؤ تحریک نہیں ہے میری، بندہ بچاؤ تحریک ہے. نہیں رکھی اس نے تو بولنا نہیں ہے، یہ کیوں نہیں رکھی، وعدہ خلافی کی تم نے، سمجھے؟ تو اب یہ کیا اتنے سے بھی گیا، اپنے بعد آئے گا ہی نہیں. ہو سکتا ہے نمازوں سے بھی جائے، مسجدوں سے بھی جائے، اجتماع میں آنے سے بھی جائے، شرم آئے نا کہ اب یہ مجھے پھر ڈانٹ پڑے گی، پھر ڈانٹ پڑے گی. تو ایسا کرنا نہیں ہے، آپ نے بھی ایسا نہیں کرنا. کوئی نہیں رکھی، آپ نے سمجھایا، دیٹس آل. اب شرمندہ نہیں کرے اس کو، انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ. اور یہ منزل ہے کہ مطلب ہمارے اسلام بھائی بعض بہت جذباتی ہوتے ہیں، شروع میں آتا ہے امامہ باندھو، امامہ باندھو، امامہ باندھو، نماز پڑھاؤ، نماز پڑھاؤ، نماز پڑھاؤ. بہت سے بے نمازی ہوتے ہیں، اس کو امامہ کہاں باندھے گا یار. تو امامہ باندھنے اور اس میں سختیاں کسی میں بھی نہیں کرنی، کسی سنت میں فرض میں بھی سختی ہم نہیں کر سکتے، نماز کے لیے بھی ہم ترغیب فضائل بیان کر سکتے ہیں. امامے کے 6 طبی فوائد، میڈیکلی فوائد. ننگے سر رہنے والوں کے بالوں پر سردی، گرمی اور دھوپ وغیرہ ڈائریکٹ اثر انداز ہوتی ہے. اس سے نہ صرف بال بلکہ دماغ اور چہرہ بھی متاثر ہوتا ہے اور صحت کو نقصان پہنچ سکتا ہے. لہذا اتباع سنت کی نیت سے امامہ شریف باندھنے میں دونوں جہانوں میں عافیت ہے. طبی تحقیق کے مطابق درد سر کے لیے امامہ شریف پہننا مفید ہے. یہ تو میرے ساتھ ایک واقعہ ہوتا، پنجاب کے اسلامی بھائی سے میں نے امامے کی ترغیب دلائی، تو خود ہی انہوں نے شاید مجھے بتایا کہ میرا پرانا درد سر تھا، میں نے امامہ جب سے باندھنا شروع کیا میرا درد چلا گیا ہے سر کا. امامہ شریف پہننے سے دائمی نزلہ نہیں ہوتا، یا ہوتا بھی ہے تو اس کے اثرات کم ہوتے ہیں. امامہ شریف سے دماغ کو تقویت، طاقت ملتی اور حافظہ مضبوط ہوتا ہے. امامہ شریف کا شملہ نچلے دھڑ کے فالج سے بچاتا ہے، کیونکہ شملہ حرام مغز کو موسمی اثرات مثلا سردی، گرمی وغیرہ سے تحفظ فراہم کرتا ہے، پروٹیکشن فراہم کرتا ہے. شملہ سرسام کے مرض کے خطرات کی میں کمی لاتا ہے. دماغ کے ورم یعنی سوجن کے مرض کو سرسام کہتے ہیں. یوں طبی فوائد بھی ہیں، ثواب بھی ہے، مگر ہم تھوڑی ماننے والے نہیں، ماننے والے نا انشاءاللہ. امامہ شریف سجا لیں، اللہ پاک بس ایسی توفیق دے کہ اب امامہ سر پہ ایسا سجے قبر تک ساتھ رہے ہمارے. کا دیوانہ جا رہا ہے، کوئی دیکھے تو سنتوں کا پیکر جا رہا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. صلی اللہ علی محمد. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری،
دے حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، گل فرح کا صدقہ کر ہم کو فرح دے حسن و سعد، گل حسن اور بو سعید سعدزا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقاً سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے، نصر بن صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ، بے حیات دین محیی جاں فضا کے واسطے، طور عرفان و علوم و حمد و حسن و بہا، بے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بحر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے دادا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیاء دے روح ایمان کو جمال، شہزیاں مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق اجتماع کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دے بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریاء، شہزیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین و دنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، میرے مرشد عاشق خیر الورا کے واسطے، صدقہ ان آیا کدے چھ عین اس علم و عمل، عفو عرفہ عافیت اس بے نوا کے واسطے، اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو صلاة الاشراق یرحمنا اللہ۔ رمضان 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 رمضان
رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم مجھ کو آج تارے پر فخر ہے ناز ہے صدقہ فطر برائے پاکستان، گندم کا آٹا چکی والا 240 روپے، جو 700 روپے، کھجور 2400 روپے، اجوا کھجور عمدہ 19,000 روپے، کشمش 6,000 روپے۔ رمضان الکریم رمضان سے قرار ہے رمضان سے قرار ہے رمضان سے قرار تو واسطہ رمضان کا مولا رحمت کی تو ہم پر نظر فرما۔ بروز منگل دوپہر 2 بجے آپ پروگرام دیکھ سکیں گے روحانی علاج اور استخارہ براہ راست۔ رحمت کی تو ہم پر نظر فرما۔ ماہ رمضان، ماہ نزول قرآن، آئیے مل کر قرآن پاک پڑھتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اور ہاں قرآن پاک تحفے میں بھی پیش کر سکتے ہیں۔ فیضان قرآن پیکج لایا ہے دعوت اسلامی کا شعبہ مکتبۃ المدینہ۔ مکتبۃ المدینہ کی طرف سے ایک شاندار آفر ہے، قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ اور 3 مدنی قاعدے، یہ سب ملا کر صرف 2200 روپے میں ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو یہ تحفہ دیجئے، انشاءاللہ وہ لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، قاعدے کے ذریعے اپنے مخارج درست کریں گے اور ثواب ملے گا آپ کو۔ اس نیکی کے کام میں اپنا حصہ ملائیے اور ان نمبرز پر رابطہ کر کے فیضان قرآن پیکج حاصل کیجیے۔ مکتبۃ المدینہ۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ ترجمہ: اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس ہمیں معاف فرما دے۔ پیارے بچوں، کون نہیں چاہتا کہ ہمارے ابو کی جیب خالی نہ ہو، جیب ہمیشہ بھری رہے؟ تو پھر اپنے ابو کو بولیں کہ اپنے مدنی چینل کے لیے ہر مہینے 1200 روپے جمع کروائیں اور امیر اہل سنت کی دعائیں پائیں۔ یا اللہ پاک، جو کوئی ہر مہینے 1200 روپے مدنی چینل کو چندہ دے، اے اللہ پاک اس کی جیب ہمیشہ بھری رہے، اس کی تجوری بھری رہے، اور یہ کبھی کسی غیر کا محتاج نہ ہو، صرف تیرے در کا محتاج رہے، اور ایمان بھی اس کا سلامت رہے، دنیا سے ایمان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ محبوب کے جلووں میں رخصت ہو، اور تو ہمیشہ 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 کے لیے اس سے راضی ہو جا۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ڈونیشن فار مدنی چینل نافلہ۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل۔ دل کے اندھیروں کو دور کرے، خوشیوں سے ہم سب کا دامن بھرے، روشنی رمضان کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دن بھر میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے پروگرام کا موضوع ہے محنت میں عظمت ہے۔ اس پر انشاءاللہ مبلغین دعوت اسلامی سے گفتگو کریں گے، آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی پروگرام کے اندر شامل کریں گے۔ نور عالم بھائی سے ابھی ہمیں کلام سنیں گے۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا
صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر نعت نبی سنائیں گے آج نہیں تو کل سہی صلی علی شفیعنا صلی علی محمد میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا کشا نہیں ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں میں لب کشا محو التجا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا ہوں میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اور کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں طیبہ کے راستے میں منتظر کھڑا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اور محو التجا محفل حرم کے آداب جانتا ہوں میں لب کشا نہیں ہوں اور یہ روشنی سی کیا ہے خوشبو کہاں سے روشنی سے کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی
چلتے روزے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روزے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور طیبہ کے سب بھکاری پہچانتے ہیں مجھ کو، طیبہ کے سب بھکاری پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے، اقبال مجھ کو اب بھی محسوس ہو رہا ہے، روزے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں، روزے کے سامنے ہوں اور نعت پڑھ رہا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، اور محو التجا ہوں، میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی بات اب حاضری ہم سب کو نصیب فرمائے۔ محنت میں عظمت ہے ہمارے پروگرام کا عنوان اور موضوع ہے۔ حضرت قبلہ سید غلام الیاس شاہ صاحب سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے۔ شاہ جی قبلہ نگران شورا نے ایک بڑی پیاری بات کہی تھی کہ محنت کرنے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ آپ اپنا پسینہ بہائیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ اگر اپنا پسینہ بہا رہے ہیں، آپ کو پسینہ آ رہا ہے، آپ کا سانس پھولا ہوا ہے، سو اٹس مینس کہ آپ جو ہے نا وہ محنت کر رہے ہیں۔ تو محنت کا اصل جو ہارڈ ورکنگ ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو کام ایک پیشن کے ساتھ اور پروفیشن کے ساتھ اور ایک اچھے انداز میں جو کرنا چاہیے، اور جو آپ اس میں اپنا ان پٹ جتنی ایک جو ہے بہترین کیپیسٹی کے ساتھ اگر آپ دے رہے ہیں، سو اٹس مینس کہ آپ محنت کر رہے ہیں۔ تو کیا فرمائیں گے اس عنوان پر کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ لوگ محنت سے جی چراتے ہیں؟ جی، اگر ہم بات کرنے سے آپ نے جو سوال کیا کہ محنت سے جی چراتے ہیں، سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محنت سے پیچھے ہٹتے ہیں، محنت سے جی چراتے ہیں، لیکن اگر ان لوگوں کو مطلب دیکھا جائے، ان کے پیچھے پڑا جائے، ان کی ہسٹری کو دیکھا جائے، ان کے لائف اسٹائل کو دیکھا جائے، تو پھر یہ لوگ کامیاب بھی نہیں ہوتے۔ کامیاب فرد کے پیچھے، یعنی کامیاب شخص، چاہے وہ ہم دینی حوالے سے دیکھیں، دنیاوی حوالے سے دیکھیں،
تو اس کے پیچھے محنت ہوتی ہے. اور جو آپ نے بات کی کہ محنت تو بندہ کر رہا ہے لیکن وہ پسینے بہا رہا ہے تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ محنت ہی کر رہا ہے. تو محنت بندہ کرے تو اس کے لیے صحیح ڈائریکشن کا ہونا ضروری ہے. بندہ محنت تو کہنی کہ اگر ایسی زمین آپ میں نے محنت کرنی ہے, یعنی مجھے ضرورت ہے کہ بھئی میں نے جو نا یہاں سے پانی نکالنا ہے, اب میں نے بورنگ کرانی ہے, اب میں ایسی زمین پر بورنگ کر رہا ہوں کہ جہاں سے پانی نکل ہی نہیں سکتا, وہ بنجر ہے. اب بندہ بولے یار میں نے محنت تو بہت کی ہے, محنت مثبت ہے, مجھے پھل کیوں نہیں ملا محنت کا, میں نے تو اتنی محنت کی, میں صبح سے لگا ہوا ہوں, میرے ساتھ اتنے افراد بھی ہیں, اب مجھے جو ہے وہ پھل نہیں ملا, محنت مثبت ہی نہیں ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. اصل میں آپ کا کام کرنے کا جو طریقہ ہے, وہ ڈائریکشن ہے, وہ درست نہیں ہے. آپ کو اس کے لیے ایک اچھی زمین چاہیے کہ جو زمین نرم ہو, جہاں سے پانی نکل سکتا ہو, وہاں محنت کریں تو وہاں پر آپ محنت کا آپ کو پھل ملے گا. اسی طریقے سے جو کسان ہیں, انہوں نے اگر کسان نے کوئی بیج لگانا ہے, فصل چاہیے, تو محنت جب ہی آپ کو فائدہ دے گی کہ جب وہ اس کی جو ڈائریکشن ہے یہ وہ درست ہوگی. یا مرحبا, بہت خوبصورت بات کی شاہ صاحب. میں آپ کو ایک ذوق والی بات بتاؤں, آپ کو مزہ آ جائے گا. ابھی مدینہ طیبہ سے میرے پاس جو ہے وہ ایک ویڈیو کلپ آیا ہے. سبحان اللہ. اور پروگرام جو ہے مدینہ طیبہ میں دیکھا جا رہا. سبحان اللہ, کیا بات, مزہ آ گیا نا, ماشاءاللہ, کیا بات. سبحان اللہ. آواز براہ راست مدینے جا رہی ہے تصویر کے ساتھ. سبحان اللہ. تو غلط نہ ہو کہ محنت وصول ہو گئی. کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو دیکھ رہے ہیں اسلام بھائی, میری جو ہے ان سے التجا ہے کہ بارگاہ رسالت میں ہم جو ہے وہ سلام بھی پیش کریں, حاضری کی التجا بھی. نور عالم بھائی جو کلام پڑھ رہے تھے اس دوران انہوں نے وہ بنا کے بھیجا ہے. ماشاءاللہ ایک تعداد ہوتی ہے عاشقان رسول کی, پاکستان سے بھی ایک تعداد ہے جو پہنچی ہوئی ہے, سفر کر رہی ہے, اور کچھ جانے کے لیے بیچارے تڑپ رہے ہیں, مچل رہے ہیں, کچھ بے قرار ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی ان کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں جو ہے وہ قبول فرمائے. شاہ صاحب اس کے لیے بھی لوگ بڑی محنت کرتے ہیں حاضری مدینہ کے لیے. اب مدینے کی بات چل نکلی ہے تو موضوع کو ہم مدینے کی طرف جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں, پھر انشاءاللہ اور باتیں بھی کرنی ہی ہیں ہم نے. میں شاہ صاحب کسی کے گھر گیا, سادات کا ہی گھرانہ تھا وہ. سبحان اللہ. تو ان کے ہاں جانے کی مجھے سعادت ملی. تو بالکل ایک مناسب سا چھوٹا سا بلکہ ان کا گھر تھا, اور میں طارق بھی جب گیا نا وہاں تو میں نے دیکھا کہ کونے کے اندر ایک بڑا سا مٹی کا جو ہے غلہ رکھا ہوا ہے. ہمارے یہاں تو اس کو غلہ ہی کہتے ہیں, اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں تو مجھے معلوم نہیں, ابھی یاد نہیں آ رہا. وہ زیادہ وہ تو باکس کے دیا جائے گا, غلہ ہی مٹی کا وہ بنا ہوا ہوتا ہے, غلہ ہی اس کو یہاں بولتے ہیں بارک. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا وہ کافی بڑا سارا تھا وہ, ٹھیک ہے. میں نے کہا شاہ جی یہ کیا ہے؟ انہوں نے شاہ صاحب وہ اٹھایا اور اس کو نا ہلایا. جب اس کو ہلایا نا تو اس میں جو ہے وہ محسوس ہو رہا تھا آواز, سکوں کی آواز آئی تھی. اس میں سکے ہیں, روپے ہیں, یعنی یوں مکس اپ ہے. تو میں نے کہا شاہ صاحب یہ کیا ہے یہ؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم مدینہ طیبہ جانے کے لیے پیسے جمع کر رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ میں بھی اور میرے گھر والے بھی ہم اس میں روزانہ کچھ نہ کچھ پیسے کیا ہیں ضرور ڈالتے ہیں. بھلے 5 روپے کا سکہ ڈال رہے ہیں, 2 روپے کا سکہ ڈال رہے ہیں, 10 روپے کا نوٹ ڈال رہے ہیں, 500 کا نوٹ جو ہے وہ ڈال رہے ہیں. تو یوں ہم کیا کر رہے ہیں, یہ بھی تو ایک محنت ہی ہے نا شاہ. بالکل ایسا ہی. کیا فرمائیں؟ میں اسی سے ملتا ہوا ایک واقعہ میں عرض کروں گا. ہمارے قریبی عزیز بارہا انہوں نے اپنے سفر کا واقعہ بتایا. سفر مدینہ پر تھے انہوں نے کہ ہمارے قافلے میں ایک فرد ایسا تھا کہ اسکول میں آپ کو پتا ہے کہ جو بچوں کے اسکول ٹائم میں بریک ٹائم ہوتا ہے 15-20 منٹ 10 منٹ نارملی. اچھا اس میں بعض جگہوں پر بعض لوگ کینٹین لگاتے ہیں چیز بیچنے کی نا. بولے ایک فرد ایسا بھی تھا کہ جس کا کام یہ تھا کہ وہ کینٹین لگاتے تھے اور بہت زیادہ آمدنی کا ذریعہ بھی کچھ نہیں تھا. لیکن میں نے سالوں تک جو ہے نا رقم تھوڑی جمع کرتے کرتے اب جو ہے نا یہ مکمل ہوئی اور میں سفر مدینہ پر موجود ہوں. وہ یہ بھی اس سفر پہ تھے, بار بار جب بھی مدینہ کا ذکر ہوتا ہے نا تو یار ہمارے سفر میں ایک ایسا شخص تھا, یعنی وہ کوشش, محنت اور تڑپ کہ انہوں نے اپنا ایک ٹارگیٹ بنایا اور اس سفر کے لیے اس کو لے کر چلے, اور اللہ پاک نے اسباب بھی بنائے, پھر ماشاءاللہ سفر مدینہ نصیب ہوا. سبحان اللہ. محنت کرنا اور کنٹینیوسلی کرنا, منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. شاہ جی جی بالکل. اب محنت کو اگر ہم لیں تو یہ بہت سارے حوالوں سے, اصل میں محنت سے آگے ایک چیز ہے کہ بندہ محنت کیوں کرتا ہے کہ اسے کامیابی چاہیے ہوتی ہے. وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے دنیا کے بھی کسی بھی میدان میں, کسی بھی جگہ,
मतलब वो सक्सेस होना चाहता है। और कामयाबी तो एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम बच्चों से पूछें तो वो भी कामयाब होना चाहते हैं, हम बड़ों से बात करें वो भी कामयाब होना चाहते हैं। उम्र के किसी भी हिस्से में बंदा हो तो अगर हम उससे सवाल करें कि आप कामयाब होना चाहते हो, कहेगा जी हाँ मैं कामयाब होना चाहता हूँ। कामयाब तो हर कोई होना चाहता है, लेकिन कामयाबी के पीछे जो एक बड़ी चीज़ है वो है मेहनत। वो उस पे बहुत कम लोग तवज्जो देते हैं। कामयाबी तो हर एक को चाहिए, हर कोई बंदा चाहता है कि कामयाबी जो है वो आकर मेरे कदम चूमे और मेरा नाम हो, मेरा बिजनेस अच्छा हो, मेरा काम अच्छा हो, मुझे शोहरत मिल जाए। लेकिन मेहनत करने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं कि मेहनत भी करें और वो मेहनत जो है वो सही डायरेक्शन में हो। फल तो हर कोई हासिल करना चाहता है, लेकिन फल हासिल करने के लिए जो मेहनत है उससे जो ना लोग जी चुराते हैं, पीछे हटते हैं। तो कामयाबी हासिल करनी है उसके लिए मेहनत ज़रूरी है। तो मेहनत से पहले आपकी जो डायरेक्शन वो दुरुस्त हो, उसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो गोल है, आपका जो मकसद है वो बिल्कुल वाज़ेह हो, क्लियर हो। क्लियर गोल हो आपका कि आप क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। जब आपका गोल क्लियर हो जाए कि आप क्या करना चाहते हैं, आपका मकसद क्या है, जब आपके सामने गोल क्लियर हो तो अब उस गोल को हासिल करने के लिए आपने करनी है एक इफ़ेक्टिव प्लानिंग, कि आप ऐसी प्लानिंग आपने करनी है कि आप उस गोल को हासिल भी कर सकें। अब आपने आपका गोल भी क्लियर हो चुका है, आपने अच्छे अंदाज में इफ़ेक्टिव प्लानिंग भी कर ली है। अब बारी आती है तीसरे नंबर पर मेहनत की। अब ये मेहनत आपकी सही डायरेक्शन में होगी कि आपके सामने गोल भी है, एक अच्छा आपके पास प्लान भी है। अब आप उस पर आपने अमल करना है, मेहनत करनी है। अब कुछ लोग क्या होता है सलमान भाई, मेहनत तो करते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही ना वो छोड़ देते हैं, अरे हमें तो नहीं हुआ फ़ायदा, हमें तो फ़ायदा नहीं हुआ, हमसे नहीं हो सकेगा, हमसे नहीं हो सकेगा, बिल्कुल बिल्कुल वो पीछे हट जाते हैं। तो अब इसके बाद एक चीज़ और आती है, वो है मुस्तकिल मिजाजी। मुस्तकिल मिजाजी के साथ मेहनत करना। आप मेहनत तो कर रहे हैं और आपने कामयाब होना है तो मेहनत तो आप कर रहे हैं, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी के साथ आपको मेहनत करना पड़ेगी, आपको मुसलसल मेहनत करना पड़ेगी, फिर कहीं जाके कामयाबी मिलती है और कामयाबी जो है आके आपके कदम चूमेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब हम इसको इस तरह से भी ले सकते हैं। अब देखें, पानी की एक बूंद बज़ाहिर अगर वो कहीं गिरे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़मीन पर गिरती है, पत्थर पर गिरता है वो पानी का एक कतरा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अब ये एक कतरा मुसलसल फर्श पर गिरता रहे, पत्थर पर गिरता रहे, तो ये एक कतरा जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, ये उस पत्थर के अंदर भी सुराख कर देगा, ये ज़मीन के अंदर भी अपना जो है वो निशान छोड़ देगा, ये मामूली सा एक कतरा। और अगर आप तेज़ नल खोलते हैं, फुल तेज़ खोलें, बड़ा उसमें पानी जो आ रहा है वो एकदम उसके अंदर वो आ रहा है, मतलब फुल भर के आ रहा है नल पानी, तो उससे फर्श पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थोड़ी सी देर खोलें फिर बंद कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह जब आप मेहनत करने लगे हैं तो मेहनत के साथ आपको मुस्तकिल मिजाजी के साथ काम करना होगा, मुसलसल काम करना होगा, और फिर ये मेहनत जो है इंशाअल्लाह आपको इसके फ़वाइद मिलेंगे, आपका नाम होगा, आप आगे बढ़ेंगे। और आप मेहनत जब बंदा करता है तो उसको ख़ानदान के अंदर भी इज़्ज़त मिलती है, जहाँ वो बिज़नेस करता है, जिन लोगों के साथ वो रहता है वहाँ भी उसकी कदर बढ़ जाती है जी। तो सबसे अहम चीज़ जो है वो मेहनत है, और मेहनत कब आपको फ़ायदा देगी कि जब वो सही डायरेक्शन में हो। अगर हम देखते हैं सलमान भाई से पंजाब वगैरह में जी, मतलब ये मिसाल खाली समझाने के लिए बंदा एक सोचे कि वहाँ पर जो ना एक वो बेल घूमता है, वो उसकी आंखों पे पट्टी लगा देते हैं, सुबह घूमना शुरू होता है, वो शाम तक घूमता रहता है, घूमता रहता है। अब वो 8 घंटे मेहनत कर रहा है, अब वो सोचता है मैं पता नहीं किधर पहुंच गया, वो जो पट्टी हटाते हैं तो वहीं खड़ा होता है। अगर वो यही मेहनत अगर वो सीधा करे, अब वो यूं गोल गोल ही घुमा जा रहा है, उसकी मेहनत, उसकी ताकत भी लग रही है, वक्त भी लग रहा है, लेकिन वो घूम गोल ही रहा है। जब तक हमारी ज़िंदगी में कोई क्लियर गोल नहीं होगा, इफ़ेक्टिव हमारे पास कोई प्लान नहीं होगा, फिर हम उस पर मेहनत करना शुरू नहीं करेंगे तो हमें कामयाबी नहीं मिलेगी, और उस मेहनत के बाद भी हमें कोई सिला नहीं मिलना, तो हम ज़ाया हो जानी है। दुरुस्त समत में, समत का दुरुस्त होना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल। अगर मैंने जो है वो जाना है वजीराबाद, एक मिसाल है, तो यूं सफ़र करना पड़ेगा ना। अगर यूं सफ़र करूंगा तो फिर तो ये बलूचिस्तान आ जाएगा यहाँ से, तो आगे ऐसा ही वजीराबाद तो आने वाला है नहीं। यानी आपको जिस शय के पास जाना है
وہ شے کس ڈائریکشن میں ہے اس ڈائریکشن کا معلوم ہونا اور پھر اس ڈائریکشن تک ٹریول کرنا کیا ہے بہت ضروری ہے. آپ دیکھیں جو ایسٹرونومی کے اندر جو فلکیات سے جن کا تعلق ہوتا ہے, جن کا یہ سبجیکٹ ہوتا ہے, جو سیارے بھیجتے ہیں تو ان سیاروں کی بھی خاص یوں بولیے کہ ان کے مدار ہیں, ان کی خاص جو ہے وہ اقسام ہیں, ان کی خاص ایک سمت ہے جس کی جانب راکٹ کیا جاتا ہے, فائر کیا جاتا ہے, اور پھر وہ راکٹ جو ہے وہ اپنے یوں بولیے کہ مراحل کو پورا کرتے ہوئے بالآخر یا تو اس پلینٹ کے اوپر لینڈ کر جاتا ہے یا پھر جو اسپیس اسٹیشن ہوتا ہے اس سے جا کے مل جاتا ہے, یا پھر اس کے مدار کے اندر اگر ان کو چھوڑنا ہوتا ہے تو وہ اس کے مدار میں جا کے پھر کیا کرنا شروع کر دیتا ہے, اپنی جو بھی اس کو ایکٹیویٹی کرنی ہوتی ہے وہ کرنے لگ جاتا ہے. تو ایسٹرونومی کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں, اسی طرح جیولوجی کو آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کو اگر زمین میں بورنگ کرنی ہے تو آپ اس میں سلوپ میں تو اس کا بورنگ نہیں کریں گے, اس کا بور نہیں کریں گے, تو بالکل کیا ہوگا, بالکل سیدھا نیچے کی جانب ہوگا, 90 ڈگری نیچے کی طرف جو ہے وہ جائے گا, جبھی آپ کو کیا ہے اس میں سے پانی جو ہے وہ نکل پائے گا. اچھا, اسی طرح اگر آپ کو مائننگ کرنی ہے, آپ کو مائننگ کرنی ہے, مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ کو کان کنی کرنی ہے, زمین میں سے جو ہے وہ تانبا نکالنا ہے, یا زمین میں سے جناب عالی کرومائٹ نکالنا ہے, یا زمین میں سے اللہ آپ کا بھلا کرے آپ کو کوئلہ نکالنا ہے, کوئلے کو لے لیں آپ, ٹھیک ہے, جپسم بھی نکلتا ہے ادھر سے, زمین میں سے تو سب کچھ نکلتا ہے ماشاءاللہ اللہ کی رحمت سے. یورینیم بھی کیا نکلتا ہے, یہ بھی زمین میں سے ہی نکلتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی خلا میں سے تو یورینیم نہیں آتا, ٹھیک ہے. بہرحال ڈھیر ساری معدنیات ہیں, معدنیات ساری زمین سے جو ہے وہ نکل رہی ہیں, اور اس کے لیے پھر کیا ہوتا ہے, ایک حد تک تو بالکل نیچے کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں, اور پھر جب مطلوبہ مقام پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد یوں جو ہے اس کی کھدائی ہوتی ہے, یوں, پھر یوں نہیں ہوتی, یوں اس کو سائڈوں کی طرف جو ہے اس میں وہ کرتے رہتے ہیں. ایک سوراخ مین جو چل رہا ہوتا ہے وہ جگہ جہاں پہنچ جاتے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں, اس کے بعد پھر کیا ہے دائیں بائیں جو ہے نا وہ جانا شروع کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ایک لیئر ہوتی ہے, کوئلے کی ایک پہاڑ کے اندر ایک لیئر ہوتی ہے, تو وہ لیئر ظاہر سی بات ہے وہ یوں ہی لیئر جو ہے ہوتی ہے, تو یوں پھر اس کو کیا کرتے رہتے ہیں, وہ کاٹتے رہتے ہیں اور یوں آگے بڑھتے رہتے ہیں دونوں جانب. تو بات وہی شاہ صاحب قبلہ کی میں انڈورس کر رہا ہوں کہ محنت کا ہونا اور درست سمت میں ہونا کیا ہے, بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے, یہ مین پوائنٹ ہے. حافظ صاحب قبلہ آپ کی طرف آنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ طارق بھائی سے ہم جو ہے وہ سوال کریں. پیارے طارق بھائی, یہ بتائیں کہ لوگ نکھٹو جو ہوتے ہیں, کام چور یا محنت نہ کرنے والے, یہ کیا وجوہات ہیں کہ یہ نکھٹو بن جاتے ہیں؟ نکھٹو ویسے مکھیاں بھی ہوتی ہیں. میں بالکل یہی سوچ رہا تھا کہ بعض نکھٹوؤں کا وجود جو ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے, لیکن وہ شہد کے چھتے کے لیے ضروری ہوتا ہے. انسانی معاشرے میں شاید ایسے نکھٹوؤں کو جو ہے نا وہ نہ رہنے دیا جائے معاشرے میں. وہ جو وہاں نکھٹو ہے نا, ہاں جی, وہ نکھٹو بھی ایک پروسیس کے لیے درکار ہے جی, اور وہ پروسیس جب اس کا پورا ہو جاتا ہے پھر وہ نکھٹوؤں کی خوراک بند ہو جاتی ہے, اور وہ نکھٹو مکھیاں بھوک سے کیا ہو جاتی ہیں, پھر مر بھی جاتی ہیں. نکھٹو مکھیاں یہ باقاعدہ جنہوں نے زراعت پڑھی, ایگریکلچر پڑھا ہے, وہ یہ پڑھیں گے. جیسے ایک جو ہے وہ رائل کوئین ہوتی ہے ایک چھتے کے اندر, ٹھیک ہے, پھر کارکن مکھیاں ہوتی ہیں جو کیا کرتی ہیں, جاتی ہیں اور پھولوں کا رس جو ہے وہ لے کر کے آتی ہیں, اور پھر ایک نکھٹو مکھیاں ہوتی ہیں. تو ان کے مختلف کیا ہوتے ہیں, کام ہوتے ہیں. آپ کو ایسے معلوم تھا نکھٹو مکھیوں کا؟ نہیں, نکھٹو مکھی آج پہلی دفعہ سن رہے ہیں آپ. جی, اصل میں یہ مکھی نکھٹو ہو یا نہ ہو, لوگوں کے بارے میں لفظ نکھٹو آپ نے سنا ہوگا. یہ تو سنا ہے, یہ تو ہوتا ہے. ارے کیا نکھٹو آدمی ہے یار. بالکل ایسا ہی. اصل میں ہم اس پہ غور کریں, جو آپ نے بات کی ہے, اگر بعض دفعہ ہمارا لوگوں سے ملنا ہوتا ہے تو اس طرح کے بچے بھی ہوتے ہیں, بڑے بھی ہوتے ہیں, تو وہ نا کام کرنا نہیں چاہتے اور کام کیے بغیر کامیاب ہونا چاہتے ہیں. ہمیں جو ہے نا بڑی بڑی کامیابی مل جائے, ہمیں بڑا عہدہ مل جائے, بڑی ڈیزگنیشن مل جائے, ہماری سیلری پیکیج ایسا ہو جائے, میں یہاں بھی سیر کروں, میں وہاں بھی سیر کروں, لیکن کامیاب تو ہونا چاہتے, کام نہیں کرنا چاہتے. کام نہیں کرتے. ہم سوئیں اور صبح اٹھیں نا, رات کو سوئیں, صبح اٹھیں تو سب کچھ ہمارے لیے پلان ہو, جو ہے نا وہ اسسٹنٹ باہر کھڑا ہوا ہو اور وہ سب چیزیں ہمارے لیے سب چیزیں ایزی کر دے. یار آپ تو سونے کی بات کر رہے ہیں نا, جو مطلب اس طرح کے سوچ رہے تھے وہ تو بولے سوئیں بھی نا, بغیر سوئی سب کچھ کام ہو, یعنی ہم پلک جھپکتے ہی ہر چیز سامنے موجود ہو.
جو مطلوبہ اہداف ہیں بغیر کچھ کیے مل جائے. اچھا پھر وہ بات سلمان بھائی والی ہے کہ ایسے افراد جو یہ سوچ رکھتے ہیں پھر وہ وہی رہتے ہیں جو انہوں نے لفظ کہا تھا نکھٹو, کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے اور وہ اپنے لیے بھی, اپنے گھر کے افراد کے لیے بھی اور اپنے قرب و جوار کے لوگوں کے لیے بھی نقصان کا سبب ہی ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جس نے کرنا کچھ نہیں ہے یا تو وہ گھر والوں پہ بوجھ ہوگا, یا دوسرا وہ گیدرنگ ہے اس کی دوستوں کی ان پر بوجھ ہوگا, تو وہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ پھر اپنی ذات کے ساتھ ساتھ لوگوں کا بھی نقصان کر رہا ہو. تو کوشش جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. قرآن پاک میں ارشاد ہوا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ, جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھائیں گے اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے گا. تو قرآن پاک نے بالکل واضح انداز میں یہ بتا دیا کہ کامیابی کن لوگوں کے لیے ہے. کامیابی ان لوگوں کے لیے ہے جو کوشش کرنے والے ہیں. اچھا اس آیت کے تحت جو ہے نا مختلف تفاسیر عدنان بھی جو بیان کی گئیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کے ایک معنی یہ ہے کہ جنہوں نے ہماری اطاعت کرنے میں کوشش کی, اطاعت کرنے میں, اللہ پاک کی فرما برداری کرنے میں جس نے کوشش کی تو ضرور جو ہے اللہ پاک انہیں ثواب کے راستے دکھا دے گا. یعنی جس نے اطاعت الہی میں اپنے آپ کو جو ہے مصروف کر لیا تو اب اجر و ثواب کے جو راستے ہیں نا وہ اس کے لیے کھلتے چلے جائیں گے. یہ نیکیاں کرتا چلا جائے گا, اجر و ثواب اس کے لیے راستے جو ہے مزید کھلتے چلے جائیں گے. حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کے معنی یہ ہے کہ جو لوگ توبہ کرنے میں کوشش کریں گے ہم ضرور انہیں اخلاص کے راستے دکھا دیں گے. اللہ کی طرف بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے رہیں. یہ توبہ اور استغفار ایسا عمل ہے کہ بندے کو نیکی کی جو اصل ہے, جو اخلاص ہے وہ بھی نصیب ہوتا ہے گا توبہ اور استغفار کے سبب ہے گا. پھر فرمایا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو لوگ علم حاصل کرنے میں کوشش کریں گے ہم ضرور انہیں عمل کی راہیں دکھا دیں گے. مطلب کوشش تو کرے, اس کے لیے در کھلے ہی کھلے ہیں گے. سیدنا سہل بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو سنت کو قائم کرنے میں کوشش کریں گے ہم انہیں جنت کے راستے دکھا دیں گے. تو یہ آیت کریمہ جو ہے اگر دیکھا جائے تو شریعت و طریقت کی جامع ہے. یعنی جو توبہ میں کوشش کریں گے انہیں اخلاص کی, جو طلب علم میں کوشش کریں گے انہیں عمل کی, جو اتباع سنت میں کوشش کریں گے انہیں جنت کی راہ دکھا دیں گے. تو گویا کہ حق تعالی تک پہنچنے, اللہ رب العالمین تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں جتنے تمام مخلوق کی گویا کے سانس ہیں. بہت سے راستے رکھے ہیں رب العالمین نے, علم کے ذریعے سے, توبہ و استغفار کے ذریعے سے, اعمال میں اخلاص کے ذریعے سے, جہد مسلسل کے ذریعے سے بندہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. اور یہ راستے ہیں گے. تو بات چلی ہے کامیابی والے افراد کی کہ وہ نکٹ, سلمان بھائی نے سوال کیا نا کہ یہ جو نکھٹو قسم کے لوگ, ایسے افراد جو خود کو کام کاج سے دور رکھتے ہیں, تو ایسے افراد کامیاب نہیں ہوتے. میں نے ابتدائی عرض کیا کہ کامیاب خود بھی نہیں ہوتے اور دوسروں کو بھی یہ کامیاب ہونے نہیں دیتے. وہ کس طرح سے نہیں ہونے دیتے کہ وہ ان کے کامیابی اور سکسیس کی راہ میں بھی اسی طرح کے افراد جو ہے وہ رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں. تو محنت میں عظمت ہے, ہارڈ ورک, وہ کہتے ہیں نا کہ محنت یہ کامیابی کی کنجی ہے گی. ہارڈ ورک از دا کی ٹو دا سکسیس. جو محنت ہے نا یہ کامیابی کے لیے ایک چابی کی سی حیثیت رکھتا ہے گا کہ بندہ اپنے کاموں میں محنت اور لگن کے ساتھ کام کرے انشاءاللہ دیکھیں کامیابی. میں اس جملے پہ غور کر رہا تھا سلمان بھائی, محنت میں عظمت ہے. اب اس جملے میں دیکھیں محنت میں عظمت ہے, وقار ہے, عزت ہے, رسپیکٹ ہے, کامیابی ہے. جبکہ اس کے اپوزٹ میں جائے یعنی سستی کا شکار کوئی بندہ ہو وہ غور کرے. سستی میں جو ہے ناکامی بھی ہے, ڈس ریسپیکٹ بھی ہے اور یہ جو ہے باعث نقصان بھی ہے. مثال کے طور پر محنت کی ہم گفتگو کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, تو محنت سے پہلے کچھ چیزیں ہیں. مثال کے طور پر بندہ سب سے پہلے اپنے اوپر اعتماد رکھے, بلیو یور سیلف, جو کرنے جا رہا ہوں اس پر اپنے آپ کو تسلی دیں, تیار کریں. پھر جو ہے ٹارگٹ یور گول, یعنی گول سیٹ کریں. ایسا نہیں جیسے غلام الیاس بھائی فرما رہے تھے, گول سیٹ کریں, اس کے بعد جو ہے ڈو ورک ہارڈ, اب محنت کریں. اب بطور طالب علم میں یہ سمجھ پایا ہوں, جیسا کہ ایک پڑھنے والا طالب علم جو ہے کہ ہر پڑھنے والا ذہین تو ہوتا ہے لیکن ہر ذہین پڑھنے والا ہو ضروری نہیں ہے. بعض اوقات کچھ ایسے ہوتے ہیں مجھ جیسے جو نکما نکٹو ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی بندہ کوشش کرے, محنت کرے تو وہ پھر کامیابی حاصل کر لیتا ہے. یہ آپ تو نکھٹو نہیں ہیں, عاجزی کر رہے ہیں, آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں, آپ تو پوزیشن ہولڈر آدمی ہیں ماشاءاللہ.
تو بہرحال نکھٹو بندے کو نہیں ہونا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، اور یہ بنیادی سیڑھی ہے کامیابی. ہاں جی بالکل ایسی ہے. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو ایک ذوق والی بات بتاؤں، حضرت بلال چشتی صاحب کا میسج جو ہے وہ آ گیا ہے کہ آپ سب کا سلام بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا جائے گا. یا مرحبا، سبحان اللہ، کیا بات ہے. بلال بھائی آپ کی آباد رہیں، سلامت رہیں، اور اللہ کی رحمت کے سائے میں رہیں، اور اللہ ہمیں خیر سے مکے مدینے میں ملائے. آمین. آقا کریم کے قدموں میں. سبحان اللہ. رمضان مدینہ ہو، رمضان مکہ ہو. سبحان اللہ. بڑی یہ برکت والی بات ہے. رمضان المبارک میں عمرہ کرنے والے کے بارے میں آ کر فرمایا کہ یہ ایسا ہے جیسا میرے ساتھ حج کرنے والا. اللہ اکبر. کیا ذوق والی بات ہے. سبحان اللہ. اور پھر ماشاءاللہ جو آج کا رسول وہاں پہنچے ہوئے ہیں وہ ابھی سحری کر کے فارغ ہو چکے ہوں گے ماشاءاللہ، اور ہم بھی الحمدللہ سحری جو ہے وہ کر ہی چکے ہیں. اور بہرحال اللہ پاک جو ہے وہ ہمارے روزے بھی قبول فرمائے، جو وہاں پہنچے ہوئے ان کے بھی قبول فرمائے، عبادتیں بھی اللہ کریم قبول فرمائے، اور وقت کو اللہ پاک ہمیں ضائع کرنے سے بچائے. آمین. جی حافظ صاحب قبلہ، جی آپ بھی کچھ فرما رہے تھے، اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. جی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ واقعی بندے کے ذمے جو کام ہے وہ آدمی کو چاہیے اس میں خیانت نہ کرے، سستی نہ کرے، اور جو چیزیں اللہ کے ذمہ کرم پر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بندے کے لیے آسان کر دیتا ہے. آپ دیکھیں توبہ کے معاملے میں فرمایا گیا بندہ محنت کرتا ہے نا، کوشش کرتا ہے، کوئی بھی چیز ہے اس کے لیے بندے کو جو اس پر اس کے ذمے ہے وہ اس کو کرنا پڑے گا، لازمی کرنا پڑے گا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے جب کوئی بندہ میری طرف، میرے رستے کی طرف، میری رحمت کی طرف آنے کے لیے ایک بالشت بڑھتا ہے تو میری رحمت ایک ذرا اس کی طرف بڑھتی ہے. ارشاد فرمایا بندے پر ہے پہلے اس نے محنت کرنی ہے، قدم اس نے اٹھانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس قدم اٹھانے کی اس کی نیت بھی درست ہے، اس کا عمل بھی درست ہے، جہد مسلسل کی طرف بھی جا رہا ہے، یہ مسلسل محنت بھی کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو اس کی نیت ہے ویسے اللہ کے لیے اسباب پیدا فرما دیتا ہے. ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ایک ذرا میری رحمت کی طرف آتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت 2 ذرا اس کی طرف بڑھتی ہے. اور ارشاد فرمایا جو چل کے میری طرف آتا ہے میری رحمت دوڑ کے اس کا استقبال کرتی ہے. تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم جو محنت، جو جہد مسلسل، جو مشقت ہمارے ذمے ہے اس مشقت کو آپ اٹھا لیں، اور اگلا جو معاملہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر چھوڑ دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو رسوا نہیں فرماتا جب کہ اس کی نیت درست ہے اور کام بھی وہ اچھی نیت کے ساتھ کر رہا ہے اور محنت کے ساتھ کر رہا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ بندے کے لیے آسانی پیدا فرما دیتا ہے. محنت تو بعض اوقات بعض لوگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب تک اس بندے کی محنت کی ڈائریکشن سمت جب تک صحیح نہیں ہوگی اس وقت تک اس کی محنت سے فائدہ نہیں دے گی. یاد رکھیں جیسے شاہ صاحب نے فرمایا، بڑی تفصیلی گفتگو. جی شاہ صاحب نے میں اسی میں ایک بات جو ہے وہ مثال کے ذریعے ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ سمت کا جب تک آپ تعین نہیں کریں گے نا اس وقت تک آپ درست نتیجہ نہیں پا سکتے. ایک آدمی ہے، 2 افراد سفر کر رہے تھے کہیں، اور گاڑی جو ہے نا خراب ہوگی. اچانک گاڑی خراب ہوگی، یا اس کو اور طرح سے سمجھ لیجیے رستے کے اندر ایک پتھر آ گیا ہے. جیسے کچھ دنوں پہلے سلمان بھائی کی ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل ہوئی تھی، جن دنوں آپ زندگی پروگرام کر ہاں جی تھے، وہ دکھائی ہے ناظرین کو. اچھا جی یہاں مدینہ میں آنر کی الحمدللہ. بالکل بالکل جی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر جامی بھائی اور سلمان بھائی دونوں پتھر کو ہٹانا چاہتے ہیں، اور جامی بھائی ادھر سے دھکا لگا رہے ہیں اور سلمان بھائی ادھر سے دھکا لگا رہے ہیں، اور دونوں پسینے میں شرابور ہو جائیں، یہ ایسا کام کریں گے نہیں، کیونکہ یہ سمجھدار اور عقل مند آدمی ہے. یہ جانتے ہیں کہ اس چیز کو رستے سے ہٹانے کے لیے کس سمت میں محنت کرنی ہے. اور اگر دونوں افراد ایسے ہوں کہ ایک ادھر سے دھکا لگا رہا ہے ایک ادھر سے دھکا لگا رہا ہے، کہہ رہے جی ہم تو پسینے میں شرابور ہو گئے، پتھر ہٹنے کا نام نہیں لے رہا، وہ کبھی بھی نہیں ہٹے گا. ہم دونوں ویسے اس کو اگر دھکا لگاتے ایک سمت میں لگاتے پھر بھی نہ ہٹتا. اللہ کی رحمت سے ہمیں یہ بھی پتا تھا اس پہ محنت کی سمت میں جو ہے نا وہ طاقت لگانی ہے، اور کیسے لگانی ہے یہ بھی پتا تھا. اسی لیے تو میں نے کہا یہ عقل مند آدمی ہے، اس طرح کا کام نہیں کریں گے. تو ہم ان سے مخاطب ہیں جو بیچارے اپنے جو ان کا جو مقصد ہے، سب سے پہلے تو بیچارے اسی کے مطابق بس چلے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہو کوئی پتہ نہیں.
جو آگے بھیڑ جہاں جا رہی ہے اسی کے پیچھے پیچھے چلے جا رہا ہے. یہ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. ہوتا کیا ہے پھر عام طور پر پھر اس طرح کی ویڈیوز اور اس طرح کی جو ہے خبریں موصول ہوتی ہیں, وہ ایک پہاڑ سے ایک بھیڑ نے چھلانگ لگائی تو چونکہ وہ بھیڑ چال تھی باقی ساری بھی اس کے پیچھے جا گری. تو یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. ایک آدمی نے یہ مثال دینے کا مقصد یہ ہے, ایک آدمی نے ایک سمت میں جا کے اپنا نقصان کر لیا. صحیح. اب عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس سمت میں یا سب سے پہلے تو وہ جو نقصان جہاں ہوتا ہے اس چیز کو دیکھا جائے, اور اگر آپ نے بھی اسی سمت میں جا کے آگے جا کے کھائی میں گرنا ہے تو پھر اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کھائی سے پہلے بریک لگا لیں. آپ وہ محنت کر کے وہاں تک نہ جائیں جہاں آگے سے جہاں پہنچنے کے بعد واپسی کا راستہ نہیں ہوتا. تو ہمیں چاہیے دنیاوی اعتبار سے جب ہم کچھ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کہاں کس انداز میں کہاں پیسہ لگا رہے ہیں, کہاں محنت کر رہے ہیں, کہاں وقت دے رہے ہیں. ورنہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیسہ بھی ضائع ہو رہا ہوتا ہے, محنت بھی ضائع ہو رہی ہوتی ہے, اور جو حصول جو ہونا ہوتا ہے وہ کچھ ہوتا نہیں ہو رہا. ایسی بات ہے. اب صاحب بھیڑ کی بات کی آپ نے, بھیڑ چال تو نہیں چلنی چاہیے جی, لیکن بھیڑ کا جو ہے دودھ کبھی پیا آپ نے؟ بھیڑ کا دودھ شاید پیا ہوگا, مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے, لیکن جو یوں کہہ لیں جہاں رہا ہوں وہاں بھیڑیں ہوتی ہیں, لوگ وہاں ہوتی ہیں. یعنی آپ ظہیر آباد شہید کی بات کریں, بھیڑیں. آپ نے طارق بھائی اسے یادداشت میں تو نہیں کبھی پیا ہو, بچپن میں اگر کبھی گھر والوں نے پلائے ہو تو وہ ایک الگ بات ہے. نہیں, اگر آپ کے علاقے میں جہاں وہ ہے اگر بھیڑیں موجود نہیں ہیں, بچپن کی پرورش جہاں ہوئی تھی وہاں تو نہیں تھی, وہاں نہیں تھی بھیڑیں. صحیح. آپ کے نور عالم بھائی ناممکن ہے تقریباً کرنگی میں بھیڑیں کہاں مطلب پائی جاتی ہوں گی, کیا ممکن ہے کوئی بھیڑ باڑ ہے؟ جی بھیڑ ہے, بھیڑ نہیں. کرنگی میں بھیڑ تو ہے, رش مطلب رش. بھیڑ اور بھیڑ یہ لفظی مماثلت ان میں کچھ اسٹرکچر کے اعتبار سے وہ پائی جاتی. شاہد وکیل آپ نے نہیں, ہم نے حافظ صاحب بھیڑ کا دودھ پی رکھا ہے اور بلوچستان دال بدین ضلع چاغی میں پی رکھا ہے. ہاں جی, یہ تو آپ نے بہت زمانے پہلے پیا ہوگا. بہت زمانے پہلے پیا, ایسی بات ہے. یہ کوئی بات ہے 1997-98 کی. اللہ اکبر. بھیڑ کا دودھ یعنی وہاں پر جو ہے نا وہ ملتا, لوگ بھیڑیں وہاں ان کے پاس تھیں. نمکین سا ہوتا ہے شاید اس کا کچھ ذائقہ, یہ بڑا اس کا اپنا ایک الگ جو ہے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے. تو بہرحال بھیڑ چال سے مجھے بھیڑ کے دودھ کی وہ بات جو ہے وہ یاد آ گئی. تو جو فائدہ مند چیز ہے وہ لے لیں, اور جو نقصان دہ چیز ہے اس کو باہر چھوڑ دینا چاہیے. اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے, اور اللہ پاک ہمیں درست فیصلے کرنے اور درست انداز کے اندر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسمارٹ ورک کی آج کل الحمدللہ بات جو ہے وہ چل رہی ہے, اور جہاں تک ہو سکے بندے کو جو ہے وہ اسمارٹ ورکنگ کی طرف بھی جو ہے جانا چاہیے, اور یہ چیزیں بندے کو سیکھنی چاہیے, اور یہ اس کو آنا چاہیے کہ یہ کام میں اپنی کم محنت کے ساتھ مزید پروڈکٹیو کیسے کر سکتا ہوں. اس کی بالکل پوری ایک سائنس جو ہے وہ موجود ہے, اور اگر یہ بندے کو اسکل نہیں آتی تو اسے سیکھ لینی چاہیے. اور یہ ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزیں جو بندہ سیکھتا ہے تو اس کو آتی ہیں, تو خالی اپنا پسینہ بہانے کا نام ہی محنت نہیں ہے. اسمارٹ وے کے اندر کم طاقت خرچ کر کے اپنی زیادہ جو ہے وہ پروڈکٹ حاصل کر لینا یا پروڈکٹیوٹی حاصل کر لینا, یہ بھی بہت اچھا یوں بولیے کہ ایک معاملہ ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں یہ بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا, اور لیس للانسان الا ما سعی, اور آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی, اور کوشش کرنا یہ ہمارے ذمے ہے. السعی منا والاتمام من اللہ, اور اس کو پایا تکمیل تک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پہنچائے گا. تو درست طریقے پر سب سے پہلے کوئی بھی کام کرنا ہے تو اس پہ رہنمائی ہمارے پاس ہونی چاہیے, آیا یہ کام کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں, یہ شریعت مجھے یہ کام کرنے کی اجازت بھی دیتی ہے یا نہیں. اگر اجازت مل رہی ہے تو پھر بندہ جی جان کے ساتھ کیا ہے اس کے اندر انوالو ہو جائے تو انشاءاللہ کامیابی جو ہے وہ قدم اس میں چومتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین, ہم آپ کو انشاءاللہ الکریم ابھی ایک پیکیج دکھا رہے ہیں, بہترین زندگی کے اصول پیکیج کا نام ہے, یہ آپ کو دکھائیں گے اور انشاءاللہ پھر دوبارہ واپس پروگرام میں آئیں گے. جی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, مسلمان کا بھائی ہے, نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے مدد کے وقت بے یار و مددگار چھوڑ کر رسوا کرے, اور نہ ہی اسے حقیر جانے. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. آئیے سنتے ہیں زندگی گزارنے کا بہترین اصول. جی ہاں,
شرح جو حدیث پاک کی ہے اس میں لکھا ہے کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. حدیث پاک میں ارشاد ہوا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. اور جو حدیث کی شرح کرتے ہیں کئی ایک وجوہات بیان کی، چند وجوہات ہمارے سامنے ہیں. حضرت سیدنا علامہ محمد بن علان شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دارہ اسلام میں آنے کی وجہ سے دونوں بھائی بھائی بن گئے. جس طرح والدین کی اولاد یا دونوں میں سے کسی ایک میں بھی شریک اولاد باہم بھائی بھائی ہوتے ہیں. حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مراد یہ ہے کہ دین اسلام میں ہونے کی وجہ سے وہ اس کا بھائی ہے، اور ایسے دو افراد جن کے درمیان اتفاق پایا جاتا ہے ان دونوں پر بھی بھائی کا اطلاق ہوتا ہے. حضرت سیدنا علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمان مسلمان کا بھائی اس لیے ہے کہ ان دونوں کو ایک دین نے جمع کر دیا، اور دینی بھائی ہونا تو حقیقی بھائی ہونے سے بھی افضل ہے، کیونکہ حقیقی بھائی ہونا دنیاوی پھل ہے جبکہ دینی بھائی ہونا اخروی پھل ہے. اب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں مسلمان مسلمان کا دینی اور اسلامی بھائی ہے، یا مسلمان مسلمان کے لیے سگے بھائی کی طرح ہے، بلکہ اسے بھی اہم کہ نسبی بھائی کو ماں باپ نے بھائی بنایا اور مسلمان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائی بنایا. تو حضور صلی اللہ